الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل اذ قالت الملائکۃ، اس وقت کا بھی تذکرہ کیجئے جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تبارک و تعالی تجھ کو خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں وہ معزز ہوگا، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بات چیت کرے گا لوگوں سے فی المہد، گہوارے میں، گود میں، وکہلن، اور ڈھیر عمر میں، بڑی عمر میں، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، تو وہ بولی ربی اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، سو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اللہ اس کو سکھلائے گا کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ اذ قالت الملائکہ، جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یبشرکی، تجھ کو خوشخبری سناتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجاہت والا ہوگا، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ بات چیت کرے گا لوگوں سے فی المہد، گود میں، وکہلن، اور بڑی عمر میں، ومن الصالحین، اور وہ نیکوکار میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، تو وہ بول اٹھی اے میرے پروردگار، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن، تو صرف اس کو یوں کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، سو وہ ہو جاتا ہے، ویعلمہ الکتاب، وہ اس کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھلائے گا۔ کل کے درس میں ہم نے
یہ پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا اپنے ایک کلمے کے واسطے، دنیا بھر کی عورتوں پر انہیں فضیلت بخشی، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی سے ان کو پاکیزہ بنا دیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ ان کو ان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کو نصیحت وصیت بھی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری پر جمی رہو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور پھر ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل بھی پیش فرمائی گئی کہ یہ جو خبریں ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں جو آپ من و عن نقل فرما رہے ہیں، اور بالکل سچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچ سچ بتلا رہے ہیں، حالانکہ نہ تو آپ غیب دان ہیں، نہ ہی آپ اس جگہ میں موجود تھے جہاں پہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں، اور نہ ہی جب قرہ ڈالا گیا اس وقت آپ موجود تھے، پھر بھی آپ حق سچ بتلا رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو ہی تو آپ بتلا رہے ہیں، اس لیے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہوئی۔ اور ان آیتوں کے اندر جو ابھی آپ حضرات کے سامنے جن کا ترجمہ ہوا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کیسے کی خوشخبری سنائی گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرمائے، ان کے معجزے ذکر فرمائے، اور پھر اس پر خوشخبری کے اوپر حضرت مریم کا استعجاب کا تذکرہ ہوا کہ جو انہوں نے تعجب کا اظہار ہوا، اور اس تعجب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ چنانچہ فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور ان کو آ کر کے یہ خوشخبری سنائی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہے، بشارت سناتا ہے۔ یہ بشارت عام طور پر ایسی خبر کے اوپر بولی جاتی ہے کہ جس خبر کو سن کر کے بندہ خوش ہو جائے، اس کو بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی قرآن مجید میں کسی ایسے بھی مواقع آئے کہ جہاں پہ اس بشارت کو صرف خبر کے معنی میں لیا گیا، فبشرہم بعذاب علیم، تو یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نام اس کا بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمہ کی۔ آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ یہ جو کلمہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام ظاہری اعتبار سے ظاہری اسباب کے درجے میں مرد و زن کے اختلاط کے نتیجے میں بچہ ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ اسباب سے ہٹ کر کے اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ کلمہ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کلمہ۔ اور قرآن مجید میں اور بھی ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جو انہونی تھی اور ہو گئی، ایسی چیزوں کے بارے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے نرغے میں آگے، سارے کافر باہر جمع ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ ہجرت کے رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلنا چاہ رہے تھے، ایک مٹھی بھری اور ایسے پھینک دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہر کافر کی آنکھ میں اس کو پہنچا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے مٹی نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی۔ تو آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، لیکن کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی، کیونکہ پھینکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھی، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہوئی کیونکہ خلاف عادت، خلاف سبب وہ ہر ایک کی آنکھ میں پہنچی۔ میں یہاں سے مٹی پھینکوں، ہر ایک کی آنکھ میں جانا یہ سبب کے درجے سے اوپر کی بات ہے۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم وہ سمجھانے پہ باز نہ آئی اور انہوں نے کہا صالح تجھے تب مانیں گے کہ جب یہ سامنے کا پہاڑ، یہ چٹان جو ہے نا، یہ پھٹے
اور اس میں سے گابن اونٹنی نکلے اور وہ بچہ بھی پیدا کرے. حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ یہ فرمائشی معجزہ جو ہے نا یہ میں پیش تو کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانا تو پھر عذاب آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے کہا بس لا کے تو دکھاؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، معجزانہ طور پر وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے اونٹنی نمودار ہوئی، گابن اونٹنی، اور اس نے بچہ بھی جن دیا. اس کو قرآن کہتا ہے ہادی ناقۃ اللہ. یہ کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی اونٹنی ہے. اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی بھی ہیں. صرف مجازن نسبت کسی اور کی طرف بھی ہوتی. ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہے، ہر اونٹنی اونٹنی کی بچی ہے، لیکن یہاں نسبت کس کی طرف کر دی؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. تو کیا مطلب اللہ کی بیٹی ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے یہاں آپ اس واقعہ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وفد نجران جو آیا ہوا تھا نا، یہ مکالمہ اس سے ہو رہا ہے. ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ کن ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اور یہ جو تم منہ سے باتیں اس طرح کی کرتے ہو نا، یہ ایسی خطرناک باتیں ہیں. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قرآن نے دوسرے موقع میں کہا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائیں، اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. تو اس لیے یہاں صرف اور صرف یہ بات سمجھنے کی ہے، جو کلمہ کہا گیا ہے یہ اس لیے کہ اسباب سے ہٹ کر کے ان کی کیا ہوئی ہے؟ پیدائش ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ کلمہ ہے. کلمۃ بکلمۃ منہ، اس کا ایک کلمہ، نام بھی بتلا دیا. اسمہ المسیح. یہ مسیح لفظ جو ہے یہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ در حقیقت عبرانی زبان کا لفظ ہے اور ماشیح کے سے معرب ہو کر کے یہ بنا ہے. ماشیخ سے معرب ہو کر کے، جیسے ہم بھی کسی اور زبان کا لفظ نا اپنی زبان میں لے کر کے آتے تو اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں نا کہ اپنی زبان کے موافق بنانے کے لیے. تو یہ در حقیقت عبرانی زبان کا لفظ تھا ماشیخ، اس سے اس کو مسیح بنا دیا. اس کا معنی ہوتا ہے مبارک. کیا معنی ہوتا ہے؟ مبارک. چنانچہ آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش ہوئی نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی گفتگو فرمائی ہے اس میں یہ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، نہ خدا ہوں. اور اللہ نے مجھے وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ مبارک بنایا ہے. تو یہ نام سے ہی ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے مبارک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بابرکت ہستی ہے، اس لیے ان کا نام ہے، یہ یہاں مسیح نام دیا. دوسرا لفظ ہے عیسیٰ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ مسیح کا یہ لقب ہے. ایک دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ذہن میں رکھیے وہ مسیح جو ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی ہی لفظ ہے. وہ مسحہ سے ہے. مسحہ مطلب ہوتا ہے کہ چھونا. تو چونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ بالکل ملیا میٹ ہوگی، دائیں آنکھ جو ہے وہ بالکل ختم اور بائیں آنکھ بھی کانی ہوگی، ایک ہی آنکھ والا ہوگا، اس لیے اس کو مسیح کہیں گے. تو یہ نام بھی بتلا دیا کہ نام ان کا مسیح ہوگا، عیسیٰ ہوگا، اور بیٹا ہے کس کا؟ مریم کا، اللہ کا بیٹا نہیں. پھر عقیدے کے اوپر زد ڈالی ان کے کہ عیسائیوں تمہارا جو یہ نظریہ ہے یہ غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا بیٹا ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھائی کہ عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ خرق عادت ہوئی ہے، اسباب سے ہٹ کر کے ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخرت میں بھی ہر آدمی کو جو پکارا جائے گا، آدمی کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جائے گی، لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جن کو ماں کے نام سے ہی بلایا جائے گا، عیسیٰ بیٹا مریم کا. یہ ان کا نام ہے. فرمایا وجیہن فی الدنیا. ظاہر سی بات ہے، خوشخبری سنی نا تو خوشخبری تو تھی بیٹا پیدا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں جو خلجان پیدا ہو رہے تھے، ایک کمواری، دوشیزہ، عابدہ، خادمہ، اور بیت المقدس میں مجاورہ، اور ایسی ہستی کہ جو ہمہ تن گوش وہاں رہ رہی ہے، مسجد کے اس ماحول میں رہ رہی ہے،
اور وہاں پہ وہ عبادت کر رہی ہے اور ساتھ میں اس کے پاس پاکیزہ پھل اور جس کی سرپرستی میں وہ ہے وہ نبی ہے وقت کے، ایسی عابدہ زاہدہ کمواری دوشیزہ کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے، خلجان جو دل میں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، فرمایا لوگوں کی باتیں مت سنو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو معزز بنا کے چھوڑے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو کیا بنائے گا، معزز بنا دے گا، وجاہت والا ہوگا۔ اب دنیا میں 1 ارب تو کم از کم مسلمان ہے نا، ہر مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، نیک ہیں اور مقرب آدمی، ایسے ہی ہے۔ تو اتنے فرمایا یہ اور یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معزز ہی رکھے گا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ خصوصی قریبی لوگوں میں سے شمار ہے، قریبی لوگ مقرب لوگ ہیں، جس طرح کہتے ہیں فرشتوں میں 4 مقرب ہیں نا، 4 کیا ہیں، مقرب فرشتے ہیں، ایسے ہی فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور مقرب نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور پھر 2 معجزہ ذکر کیا، فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ بات چیت کرے گا لوگوں سے، گود میں بیٹھا ہوا بچہ بھی بات کرے گا اور کہولت کی عمر میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی جا کر کے بات چیت کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور وہاں جب حضرت مریم کے ہاں ولادت ہو گئی، اب ولادت تو ہو گئی، اس کے بعد کی صورتحال کو نپٹنے کے لیے حضرت مریم نے، اب ظاہر سی بات ہے وہاں بیٹھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساتھ میں جو کھجور کا تنا ہے یہ سوکھا ہوا ہے، بس اس کے اوپر مارو، اس میں سے تازہ کھجوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے پھینکے گا، کھاؤ، کلی وشربی وقرری عینا، بیٹے کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور پھر اگر فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی آدمی دیکھ لینا تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، اشارے سے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج کسی سے میں بات چیت نہیں کروں گی۔ جب اٹھا کر کے بچہ لے کر کے آئی نا، تو لے کر کے آئی تو پھر ظاہر ہے لوگ تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے تو کچھ نہ کچھ باتیں تو بنانی ہوتی ہیں، نہ ادھر سوچے بغیر ہی باتیں بنانا شروع کی، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی باغی خاتون تھی، بہت اچھی خاتون تھی، یہ کیا آفت لے کر کے آ گئی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف، تو نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ جو بچہ ہے ابھی گود میں اٹھایا ہوا ہے یہ بچہ ہم سے بات کرے گا۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، قرآن نے پہلے ہی بتلا دیا، خوشخبری سناؤ، ایک بچے کی دنیا آخرت میں معزز ہوگا، مقرب آدمی ہوگا اور ساتھ میں گود میں بیٹھے ہوئے بات چیت کرے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بچے بھی ہیں جنہوں نے یوں ہی اس دودھ پیتے کی عمر میں انہوں نے بھی بات چیت کی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، جریج ان کا نام تھا، بڑے نیک پارسا آدمی تھے، وہ ایک اپنی عبادت خانے میں عبادت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ماں نے کہیں بلا لیا تو وہ حاضری نہیں دے سکے، تو ماں نے کوئی بدوا دے دی جیسے مائیں دے دیتی ہیں، تو چنانچہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ ایک خاتون بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے اس نے کہا اس جریج نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ زنا کیا ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ اسی کا ہے، یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے۔ لوگوں نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، وہ بزرگوں کی چترول کر دی اور ساتھ میں ان کا وہ جو معبد خانہ تھا اس کو آگ لگا کر کے جلا ڈالا۔ اب انہوں نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کر لینا۔ 2 رکعت پڑھی، پھر بچے کے پیٹ پہ ایسے انگلی ماری اور کہا بول اللہ کے حکم سے بول۔ تو اس بچے نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، میں فلاں چرواہے کا، یوں اللہ نے برات اعلان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگی، ایک بچے نے ہی گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا،
اور تو یہ اس طرح کا بچوں سے بلوانا یہ خلاف عادت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ بلوا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ پھر دوسری چیز یہ فرمائی کہ وَقَحْلَ، ادھیڑ عمر میں بھی جا کر کے، بڑی عمر میں بھی جا کر کے وہ بات چیت کرے گا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالاتفاق 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے۔ کتنی عمر میں؟ 33 سال کی عمر میں آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے، اور معراج کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی ہے دوسرے آسمان پہ۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں دوسرے آسمان پہ ہیں، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی ہے آپ علیہ السلام کی، تو وہاں ہی ہے یہ۔ تو کہولت کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو بڑی عمر تو شمار ہوتی ہے 40 سال کے بعد، 40 سے پہلے اس کو بڑی عمر نہیں کہہ سکتے۔ اس سے یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ قرآن کی خبر ہے غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور آ کر کے بات چیت کریں گے۔ 100 سے زیادہ احادیث ایسی ہیں صحیح سند کے ساتھ جن میں